اچھا وہ جو میں نے سوال پوچھے تھے یاد ہے نا کہ سر کس نے بنایا ہے اور ٹوپی؟ اگر ٹوپی چھوٹی آپ کو مل جائے کہیں سے تو آپ اس ٹوپی کے لیے سر کاٹ کر ٹوپی کے مطابق کر لیں گے نا؟ نہیں نہ جوتا چھوٹا ہو تو پاؤں کاٹ کر جوتے کے مطابق کر لیں گے؟ کیوں؟ کوئی ایسا آدمی دیکھا کرنے والا؟ نہیں دیکھا نا؟ کیوں؟ آپ یہی کہیں گے کہ سر خدا کا بنایا ہوا ہے، اس کے کاٹنے کا ہمیں اختیار نہیں۔ ٹوپی انسان نے بنائی، اس کو چھوٹا بڑا انسان کر سکتا ہے۔ پاؤں خدا کا بنایا ہوا ہے، اس کے کان تراش کا ہمیں کوئی اختیار، لیکن جوتا انسان نے بنایا ہے اس لیے اس کو انسان چھوٹا بڑا۔ جب سے پاکستان بنا ہے علماء اور حکومت کا یہی جھگڑا چل رہا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا کے قانون کو بدلنے کا انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ اگر تمہارے بنائے ہوئے قانون اور خدا کے بنائے ہوئے قانون میں ٹکراؤ ہو جائے تو تم اپنے قانون کو بدل کر خدا کے قانون کے مطابق کر لو، لیکن حکومت کی ضد یہ ہے کہ ٹوپی کے لیے سر ہی کاٹنا ہے ہم نے، کہ ہم خدا کے قانون کو کاٹ کر اپنے قانون کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو علماء اور حکومت کا یہی جھگڑا چلتا آ رہا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے قانون کو تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہو، خدا کے قانون کو تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ خدا کے قانون کو تبدیل کر کے اپنے قانون کو آگے لانا ایسا ہی ہے جیسا جوتے کے لیے پاؤں کاٹ ڈالنا یا ٹوپی کے لیے سر کاٹ ڈالنا۔ اب دو باتیں ثابت ہو گئی، رہی تیسری بات کہ نبی بھی مل گیا، دلیل سے ان کا نبی ہونا ثابت بھی ہو گیا، لیکن پیغمبر کا فائدہ تو جب ہوگا نا کہ جو پیغام وہ لایا ہے وہ محفوظ بھی ہو، پھر ہی فائدہ ہوگا نا۔ ایک آدمی کہتا بھی میں تیرے دوست کا پیغام لایا ہوں، ابھی سناؤ، وہ راستے میں گر گیا ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ اب تیسرا سوال صدر مجلس نے یہ کیا کہ وہ پیغام جو ہے محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ یہودیوں سے سوال کیا کہ آخر یہ تو سب مانتے ہیں کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کی چوکھٹ پر جھکا دے، یہ سب کا مقصد ہے نا عبادت۔ تو سارے یہودی تورات سے تالمود سے ہمیں یہ نکال کے دکھائیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے تو کون سی تسبیح پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ آج محفوظ نہیں، کسی یہودی کو پتہ نہیں ہے۔ نہ تورات میں کہیں اس تسبیح کا ذکر ہے، نہ تالمود میں۔ یہ تالمود جس کو آپ عربی میں تلمیذ کہتے ہیں نا، شاگرد، تو اس کو تلمود کہتے ہیں عبرانی میں، اس کی جمع ہے تالمود، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے جو فتاوی ہیں وہ اس کتاب میں جمع ہے۔ یہ ایک ہی دفعہ دنیا میں چھپی ہے، اب آئندہ قیامت تک کے لیے اس پر بین لگا ہوا ہے کہ یہ چھپ نہیں سکتی۔ وہ جو چھپی ہے ہمیں ابھی تک اس کے 2-4 ورق ملے ہیں، باقی نہیں ملے، کوشش کی کہیں مل جائے لیکن نہیں ملی، تو اس پر بین ہے بالکل، وہ پوری عالم اقوام متحدہ نے بین لگا دیا ہے کہ یہ دوبارہ چھپ نہیں سکتی دنیا میں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کسی تورات سے یا تالمود وغیرہ سے نکال دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کون سی تسبیح پڑھتے تھے، لیکن نہیں بتا سکے۔ عیسائیوں سے کہا گیا کہ آخر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے نا، تو وہ سجدے میں کون سی تسبیح پڑھتے تھے؟ انجیل میں ان کی 2 دعاؤں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ اے میرے آسمانی باپ تو روز کی روٹی مجھے دیا کر، روز کی روٹی مجھے دیا کر۔ پرندے بھی جانور بھی پیٹ کا فکر کر لیتے ہیں، چوک چاک کے پیٹ بھاری لیتے ہیں نا، تو نبی صرف روٹی کے لیے آتا ہے کہ روٹی کی دعا مانگ لی جائے؟ اور ایک یہ کہ جب ان کی گرفتاری کے آرڈر آ گئے تو وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ کر دعا کر رہے تھے
اتنی عاجزی اور دل سوزی سے دعا مانگ رہے تھے کہ جسم سے پانی کے پسینے کی بجائے خون کا پسینہ ٹپک رہا تھا کہ اے میرے آسمانی باپ، اے میرے آسمانی باپ، اگر ہو سکتا ہے تو یہ سلیم کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن کہتے ٹلا نہیں۔ ایک پادری آیا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جی آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، اللہ کے بڑے پیارے ہیں؟ کہ بالکل کہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ سے بڑا پیار تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں ان کو شہید کرنے لگے تو حضور پاک نے اللہ سے دعا تو ضرور مانگی ہوگی کہ یا اللہ بچا لینا۔ اگر دعا نہیں مانگی تو پھر یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضور پاک کو حضرت امام حسین سے پیار تھا، اور اگر دعا مانگی اور اللہ نے قبول نہیں کی تو پھر یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضور پاک اللہ کے محبوب ہے، کیونکہ وہ محبوب کی بات کو رب کو نہیں کرتا نا۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ حضور پاک نے دعا مانگی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ قوم جب بگڑ جائے تو میرے بیٹے کو سولی دے دیا تھا، میں تیرے نواسے کو کیا کروں؟ انہوں نے میرے بیٹے کو سولی دے دیا تھا تو میں تیرے نواسے کو کیا کروں؟ یہ قوم سدھرتی نہیں کسی سے۔ تو عیسائی بھی یہ بتا نہیں سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں کون سی تسبیح پڑھتے تھے۔ زرتشتی بھی عاجز ہے۔ آخر مسلمان عالم کی باری آئی، اس نے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ صدر صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ سجدے کی تسبیح عبادت کی؟ ہمارے نبی پاک کی عبادت تو عبادت عادات بھی محفوظ ہے قیامت تک کے لیے۔ آپ جب مسجد میں تشریف لاتے تو کون سا مبارک پاؤں پہلے رکھتے تھے اور کون سی دعا پڑھتے تھے، بچوں تک کو یاد ہے۔ آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو کون سی دعا پڑھتے تھے اور کون سا پاؤں پہلے رکھتے تھے۔ آپ استراحت کے لیے لیٹتے تو کس پہلو پر لیٹتے تھے اور زبان مبارک پر کون سے دعائیہ کلمات ہوتے تھے۔ آپ قمیض پہنتے تھے تو کون سا بازو پہلے پہنتے تھے۔ آپ جوتا اتارتے تھے تو کون سا پاؤں پہلے نکالتے تھے اور کون سی دعا پڑھتے تھے۔ ایسی عادات جو دنیا میں کسی بڑی سے بڑی تاریخی شخصیت کی موجود نہیں ہے اور محفوظ نہیں ہے، وہ عادات ہمارے نبی پاک کی آج بھی محفوظ ہے۔ ہندوؤں میں وکرماجیت اور اشوک یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور ہندو ان کی پوجا کرتے تھے، صدیوں تک لاٹھوں پر ان کے احکام لکھے جاتے تھے، قدہ کیے جاتے تھے، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ اشوک کو جس بچی نے بچپن میں لوری دی تھی اس کا نام کیا ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس کا تھوڑا سا بھی تعلق ہو گیا، آج حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا نام بھی دنیا کو یاد ہے۔ جس نے ایک دفعہ دودھ پلایا اس کا نام بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ تو ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ عبادات تو عبادات، عادات میں سے بھی کوئی ایک عادت آپ کی چھپی نہیں، پوشیدہ نہیں۔ جیسے 1400 سال پہلے آپ کی سیرت لوگوں کے سامنے واضح تھی، اسی طرح آج بھی حضرت نے مظاہر فرمایا یا ابا عمیر ما فعل بالنغیر۔ اس مزاح کو بھی امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے، مزاح۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مزاحیہ جملے سے 200 قانون اسلامی کے مسائل استنباط فرمائے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان عالم نے گن کر بتانا شروع کیا کہ نماز کی شرائط اتنی ہے، ارکان اتنے ہیں، واجبات اتنے ہیں، سنتیں اتنی ہیں، مستحبات اتنے ہیں، مکروہات اتنے ہیں اور مفسدات اتنے ہیں۔ ساری دنیا کے مذاہب والے حیران بیٹھے ہیں کہ اتنی تفصیل واضح اور آج تک دنیا میں موجود ہے حضرت پاک کی نماز کے بارے میں۔ تو صدر نے پوچھا کہ یہ جو آپ تفصیلات بتا رہے ہیں
کیا آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھی تھی جس میں یہ سب کچھ ہے؟ فرمایا ہمارے نبی پاس میں امی تھے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ کہ آپ کے صحابہ نے کسی نے لکھی ہے؟ فرمایا صحابہ اکرام کی اکثر زندگی میدان جہاد میں گزر گئی، انہیں موقع نہیں ملا کہ بیٹھ کر کتابیں مرتب کر دیں۔ کہ پھر وہ کون شخص ہے جس نے ایسی واضح تفصیل کے ساتھ یہ طریقہ لکھ دیا کہ آج ساری دنیا کے سامنے مسلمانوں کا سر اونچا ہے؟ دیکھا کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جنہوں نے آپ کی سنت کو اس وضاحت کے ساتھ مرتب فرمایا کہ ایک عدم بھی غائب نہیں ہوا کہ کوئی فرض بول گیا ہو یا سنت بول گئی ہو۔ تو ایک یہودی ربی جو تھا اس کی چیخ نکل گئی، وہ رونے لگا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تھی، کاش ایک ابو حنیفہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا اور آج یہودی یوں ذلیل نہ ہوتے لوگوں کے سامنے۔ اس نے یہ کہا تو ایک عیسائی پادری بھی رونے لگا کہ یا اللہ تیری قدرتوں میں کون سی کمی آتی، اگر تو ایک ابو حنیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا تو آج ہم اس طرح ذلیل نہ بیٹھے ہوتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سجدے کا طریقہ بھی نہیں بتا سکتے کسی کو، سجدے کی تسبیح بھی نہیں بتا سکتے۔ تو صدر مدرس نے کہا کہ بھی رونا دھونا بند کرو، اور رونے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں امام ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اللہ تعالی نے قیامت تک باقی رکھنا ہی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اللہ تعالی نے قیامت تک باقی رکھنا ہی نہیں تھا۔ ابو حنیفہ کی ضرورت اسی شریعت میں تھی جس شریعت کو اللہ تعالی نے قیامت تک باقی رکھنا تھا، اور وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت۔